ولا جدال دوستوں، انسان کا جسم جو نفس سے وابستہ ہے وہ ہر نیک عمل میں متحرک ہوتا ہے، نقل و حرکت کرتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے، نفس یہ چاہتا ہے کہ اس نقل و حرکت میں مقدم رہوں، میں اونچا رہوں اور میں آگے رہوں۔ ان خطرات سے انسان باہر نہیں ہوتا۔ جب یہ راغب ہوتا ہے وصل کی طرف تو وہ قبولیت کا مقام نہیں ہوتا ہے۔ قبولیت کا مقام تو ہلکی تکمیل پہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو یعنی عمل کو قبول کیا یا نہیں کیا۔ لیکن یہ توفیق کو شیطان نفس سے مل کر کوشش کرتا ہے کہ عمل تیرا قبول ہے۔ جیسے حج کے مہینوں میں یا ہم کئی حج کرنے کے لیے جب جاتے ہیں تو معلم حضرات فوراً کہتے ہیں انشاءاللہ قبول، یہ الفاظ ہوتے ہیں، یہ ان کی مبارک الفاظ ہوتے ہیں اور ان کی دعا بھی ہوتی ہے، اور انسان یوں سمجھتا ہے کہ مکے والے نے کہہ دیا اس لیے قبول ہو گیا۔ اس کو داؤ بناتا ہے شیطان۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو جو دعا ملی اور اس کے ساتھ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ملا اور طریقہ یاد نہیں تو خوب یاد رکھیے، کسی دعا والے کے لیے بدگمانی تو ٹھیک نہیں، لیکن ایک دعا کا علاج بھی ہوتا ہے، رواج ہوتا ہے۔ جیسے آج دیندار محنت کرنے والوں میں ایک رواج ہو گیا دعا میں یاد رکھنا ہے نا، اب کون یاد رکھے؟ دعا میں یاد رکھنا، آگے پھر چند جملے بڑے خصوصی دعا میں یاد رکھنا، بتا پھر سے آگے ترقی کر گئے کہ خصوصی وقت میں یاد رکھنا۔ اب آپ بتائیے، آدمی خصوصی دعا کو اگر سمجھتا نہیں اور خصوصی وقت تو کو شاید سمجھتا ہوگا، تو یہ باتیں صرف رواج میں آ جاتی ہیں اور شاید کوئی دعا کرتا ہو، کوئی دعا ہوا نہیں کرتا، اس عادت پڑ گئی ہے لوگ۔ ایسے ہی حج کے دنوں میں ایک مزاج بن جاتا ہے کہ انشاءاللہ قبول۔ لیکن میں کل عرض کرنا چاہتا تھا کہ نفس کی چاہت بھی ہوتی ہے اندر کہ آخرت میں بھی راحت ملے، لیکن یہ اس طرح سے چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی اس عمل میں میری شہرت ہو اور دنیا میں بھی اس عمل میں میری واہ واہ ہو اور پھر آخرت بھی ملے۔ یہ نفس خالص نفس نہیں چاہتا کہ آخرت بھی ملے، یہ اپنی مزاج اندر جوڑتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے، کسی کو آپ حاجی کہے تو خوش ہو جائے، اور حاجی کہنے پہ جو خوش ہو رہے نا یہ خطرہ ہے۔ اور دنیا میں جو مشہور نمازی نہ ہوا، بیچارہ پنجگانہ نماز پڑھتا ہے لیکن کوئی نماز نہیں کرتا، لیکن سال میں ایک حج پڑھ لیتا ہے تو حاجی مشہور ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک شخص کو کسی حاجی صاحب نے پوچھا آپ کا کیا نام ہے؟ کہ نمازی فلاں ابن فلاں۔ کیا جی؟ کہ نمازی نام ہے کہ بھائی پنجگانہ میں نماز پڑھتا ہوں تو نمازی نہیں کہلاؤں؟
تو سال میں ایک مرتبہ حج کر کے آیا اور حاجی کہلاتا. بہرحال ہمارے سب کے ساتھ یہ بلا چپکی اور انتہائی خطرناک ہے. یہ وہ ذہن ہے جو اندر پوشیدہ ہے، یہ وہ دشمن ہے جو اندر پوشیدہ ہے، اور شیطان کھلا دشمن ہے. اس لیے نہ صرف حج کے عمل میں بلکہ ہر عمل میں آپ جو بھی تصور کر لیں عمل کا، بیت کا کر لیں، مدرسے کا کر لیں، تبلیغ کا کر لیں، خانقاہ کا کر لیں، نماز، جو سا بھی عمل لے لے اس میں نفس کا تقاضا جو غالب ہے وہ یہی ہوگا، اس کی منشا یہی ہوگی کہ مقدم میرا ہو. جیسے کہ انسان قرآن پڑھیے، جو اچھی پڑھے گا اس کو انعام دیا جائے گا، ہے نا. اب جو قرآن پڑھتا ہے اس میں انعام نہیں ہوا، نفس اتنی محنت نہیں کرے گا، لیکن جس میں انعام ہوگا بابا کیا کیا، اور پھر کان پہ ہاتھ رکھ کر اس طرح سے للکار کے پڑے گا کہ پہلا نمبر دے گا. لیکن اللہ جو انعام دیتے قرآن پر، اس پر اس کی محنت نہیں ہوگا. میں ایک آپ کو مثال دوں، کسی کو آپ امام رکھنا چاہیں اور متولی اور جماعت کے احباب جمع ہوں کہ امام صاحب آپ قرآن سنائیے، آپ کو امام رکھنا ہے، تو میں آپ کو ٹھیک کہتا ہوں. شاید گھر پہ ایسی قرآن نہ پڑی ہو، لیکن نوکری کے لیے ایسی بنا کے قرآن پڑے گا. امام صاحب سبحان اللہ. ان کے بعد جب نوکری پرانی ہو جائے گی تو آپ دیکھو کہ مسئلے پہ کبھی بھی نفس ایسی قرآن نہیں پڑے گا. میں آپ کو سچ کہتا ہوں، اس لیے کہ یہ نکتہ چینی اور اشارہ ایک عمل کی طرف نہیں ہے، بلکہ میں اس پہ یہاں بیٹھا ہوں، میرے ساتھ بھی نفس سے ایسی بات کر دیا کہ واہ واہ ہو جائے، ایسی بات کر کہ واہ واہ ہو جائے. اس لیے آپ کو پتا ہے کہ حق بات کہنے میں انسان کو بہت ہی احتیاط کرنا پڑتا ہے، بولنے میں بڑا احتیاط کرنا پڑتا ہے، اور عمل کی طرف گامزن ہونے میں بھی بہت کچھ احتیاط کرنا پڑتا ہے. آپ کہو کہ اہل دنیا کے لیے یہ بات ہے، نہیں، صحابہ کے لیے بھی یہ بات ہے. حالانکہ ان کی نفس سے مطمئنہ تھے، اس کے نفس سے مطمئنہ تھے، لیکن وہ غالب نفس نہیں تھے. لیکن آپ کو پتہ ہے جو چیز غالب ہے تو بھی اپنی لڑکوں حرکت کے بغیر نہیں چھوڑتا. ایک بچہ ہے گھر میں، آپ اس کو ماریے، مثال دیتا ہوں، حالانکہ چھوٹا ہے، 1-2 فیٹ کا ہے، لیکن وہ پہنچ نہیں سکتا، لیکن غصے میں آ کر وہ ڈانٹ پھر کے آپ کو کچھ سنا ہی دے گا، ہے نا؟ جانتا ہی نہیں پہنچ سکوں، لیکن اس کا نفس آپ کو سنا ہی دے گا، اور ماں کو کہے گا ابا نے مارا، ہاں 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 ہوگا. حالانکہ چھوٹا ہے مگر نفس ہے. بات یاد رکھیے، یہ کیسا بھی ہو مطمئن ہے تو بھی قدر اپنی حرکت کر لیتا. جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ مسجد میں داخل ہوئے تو آستین کو کسی نے پھٹا ہوا دیکھا، نیا کرتا تھا، آستین کو تھوڑا پھاڑ دیا کہ حضرت یہ نیا کرتا ہے، کہیں آستین آپ کی پھٹ گئی؟ کہ نہیں، جب نیا کرتا پہنا تو نفس کہتا علی بہت اچھا لگتا،
بس کیا کہتے ہیں علی بہت اچھا لگتا ہے، تو میں نے جا کرتا پھاڑ دیا. اب وہ چپ ہو گیا کہ علی اب اچھا نہیں لگے گا. آپ کو یہ تو مصیبت، جی ہاں، مصیبت کی صبر پر مصیبتیں تباہ کرتی ہیں. دشمن کے مرگے سے بچ کر آدمی اللہ کا دوست بن سکتا ہے، یہ اصول ہے. اگر نفس نہ ہوتا تو ہمارے درجات ہی نہیں. پھر تو فرشتہ ہے جس مقام پہ، بس اسی مقام پہ ان کو نہ خلافت ہے، نہ ان میں درد ہے، نہ ان میں ہمدرد ہے. مقام انسانیت کا جزوی نہیں اس میں کہ بنفس اس کی اتنی بڑے زبردست فرشتے ہوتے ہوئے نورانی، کوئی 2 پر والا، کوئی 4 پر والا. عجیب اللہ کی یہ مخلوق ہے الحمدللہ. لیکن اس کو اللہ نے اپنا نائب نہیں بنایا، بلکہ جس کو نائب بنانا تھا اس کے سامنے سجدہ کرایا. یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا، سجدہ عبادت کا صرف اللہ کے لیے. کوئی اللہ پہ تنقید کہہ دے کہ آپ خود کہتے ہیں کہ سجدہ کرو، جب آپ کہتے ہیں کہ سجدہ حرام، معبود میں ہوں، میرے سوا سجدہ حرام، پہ آپ کو نہیں. یہ سجدہ نہیں تھا، سجدہ 8 اعضاء پہ ہوتا ہے. یہ سجدہ اعجاز کا تھا. جیسے خواب کی تعبیر میں سورہ یوسف کو اٹھا کر دیکھیے کہ میں دیکھتا ہوں کوكب وشمس، یعنی لی ساجدی. میں نے دیکھا کہ برج وغیرہ تالے کے مطابق کہا کہ مجھے سجدہ کر لیں، تو اس کی تعبیر ہوتی ہے. لیکن آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کرایا وہ اکرام کا اور تعظیم کا سجدہ تھا کہ وہ مقام علم رکھتے ہیں، یہ مقام وہ فراست رکھتے ہیں، اور یہ وہ مقام موضوع پر رکھتے ہیں. انسانیت کے سارے وہ مقام رکھتے ہیں جس کا کوئی جز تم میں نہیں. اور یہ ان ساری چیزوں میں یہ ساری چیزیں نفس کے باوجود رکھتے ہیں کہ ان کو نفس پہ کیا گزرتی ہو. چنانچہ ایک بیچ میں بات کر لوں کہ فرشتوں کو توبہ کا مقام نہیں دیا. آپ کو توبہ کا مقام، جی ہاں، توبہ ایک عمل ہے، اس کا بھی مقام ہے جو اللہ کے قریب کر دیتا ہے. لیکن آدم علیہ السلام سے جب خطا ہو گئی تو فرشتے حیران تھے کہ نفس نے خطا کی اور نفس سے دوستی نہ کی. صرف لفظ پر توبہ کو نہیں نبھایا، اعانت نہیں کی، اور نفس کے بچاؤ میں کوئی دلیل نہ کی. کیا آپ نے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، تو یہ تو آپ نے ایک تدبیر کی تھی. فرشتے حیران تھے. کچھ نہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اور 40 سال تک نفس کو رلایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسانوں کے آنسو اگر جمع کر لیے جائیں تو ایک ہی آدم علیہ السلام کے آنسو بڑھ جائیں گے، گھاس ہو گیا. اس اعتبار سے آدم بڑے تھے، عیانت نفس میں نہیں تھے. اور انسان جب گناہ کر کے عیانت نفس میں آتا ہے، غور سے سننا، اور جب نیکی کر کے نفس کو ابھارتا ہے، جسے تکبر ریا پیدا ہو جاتا ہے، یہ انسان آتا ہے. اس لیے ہم ایسے غافل ہیں جس کو یوں کہا جائے کہ ہماری ذات سے غافل ہے، جو ہمارے اپنی خود کی ذات میں بیدار نہیں ہے اور سویا ہوا ہے، جو اپنی
नफ्स के बारे के अंदर बाखबर नहीं है, वो बेखबर। और जो अपने नफ्स की हालत में जिंदा नहीं है वो मुर्दा है। अमाल सालों में कोई इसका मकाम नहीं, इसलिए कि नफ्स इस पे गालिब है और इसका इस पे दखल है। याद रखिए, मेरा और आपका मकाम मुखालफत से, मुखालफत ज़ाहिरा शैतान, तीनों वो नफ्स है, ये दोनों को मिल के साथ एक माशरा है जो इससे नहीं सीखे। दुनिया में नफ्स वाले जितने इंसान गाल और जितने शैतान के फंदे में फंसे, ये एक जमात है, चाहे मुस्लिम हो। और मर्गे में जब फंसता है तो जितनी वो हालत सख्त है और उसका मुजाहिदा करके शैतान और नफ्स और माहौल से आदमी अल्लाह की मुआफ़क़त अख्तियार करता है, वो अजीब व गरीब मकाम है, ये अजीब व गरीब मकाम। इसलिए मलाइका को बहैसियत मलाइका के पैदाइश के मकाम है, और न मुजाहिदों में इसका हिस्सा है, न कोई मुखालफत है। मुआफ़क़त ही मुआफ़क़त है, और मुआफ़क़त भी इसके दर्जे के एतबार से मुआफ़क़त की भी मलाइका को ज्यादा वसअत नहीं है। मुआफ़क़त की वसअत जो है वो किसको है? उस शख्स को जो अल्लाह के अहकामात में जो मुखालफत होती है उसका मुजाहिदा करके मुकाबला करता है। इसलिए आप देखते हैं कि सैयदुल मलाइका हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कितनी मुक़द्दस शख्सियत, बताया आपको। हम सिर्फ नाम सुना है, नाम सुनने से इनका तारुफ सिर्फ नाम के एतबार से होता है, लेकिन आपने तो आपको देखा है, हैत खासा में देखा अरफात के मैदान में, तो हयात खासा का ये मकाम है जिब्रील अलैहिस्सलाम का कि 7वें जमीन के नीचे पैर है और सिदरतुल मुंतहा जो 7000 साल तक का रास्ता है, यहां से उधर से और 100 पर है और एक पर दुनिया को रोशन कर दे और बहुत ताकत पर रखता है, मशरिक में मारे तो मगरिब उलट कर रहेगा। परवाज की ये कुव्वत, हैत की ये कुव्वत और नूर की ये कुव्वत और सय्यदुल मलाइका और वही को लाने वाले, लेकिन अल्लाह ने बताया कि आपके साथ नफ्स नहीं, आपके साथ शैतान नहीं, मेरे हबीब जिसके साथ नफ्स है और शैतान आपका दुश्मन है और माहौल में काफिर और मुशरिक सख्त दुश्मन, इसने मेरी इताअत को निभा के आ रहा है। फासिल ने मेरी इताअत को निभाया, नफ्स की तरफ न गया। दुखों में आफतों में इतनी ही मखलूक ने तकलीफ दिया, मैंने भी आजमाया, मैंने भी फांसे दी, मेरी भी मुसीबतें दी, मैंने भी उनकी औलादों को मारा, मैंने आजमाया, काफिरों ने दुख पहुंचाया। वो हबीब क्या समझा? आपके साथ नफ्स नहीं है, आप सिदरतुल मुंतहा पे ठहर जाइए, हम तक वही पहुंच सकते हैं, तुम नहीं पहुंच सकते। ये शरह है, ये तस्वीर। इसलिए मैंने कहा हमारे अमल को और ईमान को हमें बिगाड़ते हैं। बुनियादी दखल हमारे नफ्स को है और जाहिर में दखल शैतान को है। लेकिन जो इंसान अपने आप को अच्छा ही कह बैठे, उसको दोस्त और दुश्मन कैसे पहचान जाए? जो अपने नफ्स की तरफ आए नहीं, वो रूह की तरफ कैसे जा सकता? कि
کہ نفس روح حیوانی ہے اور روح حقیقی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے میں نے کہا کہ حج کا عمل ہو چاہے دوسرا عقل ہو ساتھ نفس ہوتا ہے، اس لیے کہ اس عمل کو جسم سے متحرک ہو رہا ہے اور جسم سے متحرک ہونے میں نفس ہر چیز میں شہرت چاہتا ہے. فن کے خاکوں میں صرف نہیں، جو ان سے بھی فن ہے، کوئی فنکار ہے، کوئی گلوکار ہے، کوئی صنعتکار ہے، کشے باز، اس میں تو لازم خطرہ ہے. وہ تو شہرت کے لیے ہوتا ہے خاص. ایک گلوکار جو گاتا ہے تو وہ شہرت کے لیے گاتا ہے، لازم اس کا سیوا ہے، اسے سے لوگ سے کمانی. اس طرح سے ایک بلڈنگ آدمی بناتا ہے تو مستری کہتا ہے میری بلڈنگ پاس ہو تو اور ٹھیکا لیں گے. یہ تو لازم ہے. صرف اس میں دین اس وقت ہوتا ہے کہ اس طرح بلڈنگ بناؤ کہ مال نہ چراؤ اور مالک کو دھوکہ نہ دو. اتنا دن باقی تو رہ جاتا ہے، ورنہ اس میں شہرت ہی شہرت ہوتی ہے. کہ ہر عمل میں دین کو ڈال دیا، وہاں شیطان دینداری پہ نہیں دیتا، مقدم اپنی ذات کو کہتا ہے ایسا دروازہ بنا کہ لوگ اوڑل، اس پہ نہیں دیتا. ایسا دروازہ بنا کہ مالک کا نقصان نہ ہو، اسراف نہ ہو، زیادہ خرچے میں ڈال دے، بیچارے کو کئی زیادہ خرچ میں اتار دے، اس سے نہیں آنے دیتا سرکار. اس لیے ہم لمحہ لمحہ بننے کا جو اسلام نے ضابطہ دیا ہے کہ ہماری ترقی ہوتے ہوئے اس سے ہم پست ہوتے جاتے ہیں اور ملائکہ حیران سے تکتے ہیں کہ ساری صلاحیتوں کا مجموعہ اور اتنے درجات ہیں وہ اللہ نے انسان کو دینے کے لیے یہ، اور یہ انسان کھا پی کے قبروں میں کیسے جلا آتا ہے؟ یہ انسان من کے کیوں نہیں آتا؟ یہ نہیں ہوتا ہے کہ انسان ہر عمل میں نفس کی دخل کو نہیں سمجھتا. جب دخل کوئی نہ سمجھے تو پھر اس کی مخالفت کو کیسے سمجھے، اور جب مخالفت کو نہ سمجھے تو یہ مجاہدے میں کیسے اترے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے یہ پردے پڑے ہیں، اس کو اٹھانے کے لیے اللہ پاک اعمال دیتے. جیسے روزہ دیا، یہ شوق کی بات ہے، قوت بہیم کو پامال کرنا یعنی قبضے کرنے کی بات ہے، ورنہ اللہ کو بھوکا رکھنے کا کوئی ضابطہ ہے؟ یہ آپ مجھے بتائیے. ہم تو کہہ رہے لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور ہم کو کہہ کھانا نہ کھاؤ. یہ محبت سے ٹکراؤ نہیں ہے، حقیقی محبت ہے، یہ حقیقی محبت ہے. اس لیے کہ یہ جانتے ہیں کہ اس میں پہچانا نہیں نفس کو، اس لیے قوت بہیم جو بڑھ گئی ہے اس نفس کو فاقوں میں ڈالو تاکہ قابو میں آ جائے. بہرحال میں اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا. اس وقت میرے نفس کو میں نے بنایا ہے. یاد رکھیے مولوی صاحب، پیر صاحب، مفتی صاحب، آپ سب صاحب ہیں، لیکن نفس آپ کا غالب ہے تو آپ وہی ہیں. اگر آپ کا نفس غالب ہے تو آپ وہی ہیں. عبدالرحمن بن کو پوچھئے کہ آپ بڑے ذاکی ہیں، لیکن علی کو پوچھئے کہ اللہ وجہ حضرت علی کرم اللہ کو پوچھئے عبدالرحمن آپ کے لیے کیسا نکلا؟ سخت دشمن نکلا. جی کہ ان کا نفس عروج پہ تھا، سیدنا علی کرم اللہ وجہ کا نفس قبضے میں تھا. ٹھیک ہے. آپ دیگر ہمارے اسلاف کی طرف دیکھیے، آپ کو لقب تابعین میں ملیں گے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو پوچھئے
کہ کتابیں مصر سے آئے تھے وہ کیسے نکلے؟ کہ ان کے نفقانی نکلے. مجھے 40 دن بند کر دیا, سینے پہ چڑھ کے بھالے سے سینوں کو زخمی کر کے شہید کر. کون تھے؟ کتابیں تھے. علم کا صحابہ کو دیکھا تھا, ماحول بھی اچھا تھا. یہ کیا بات ہے؟ لیکن تابعین سے کوئی مقام حاصل نہ ہوا. کبھی تابعین سے کوئی مقام حاصل نہ ہوا تو تجھے سند سے کون سا مقام حاصل ہوگا؟ پیر صاحب کی سند ہے تو تجھے کیا ملے گا؟ عالم صاحب کی صحبت کے میں اصل مدعا ہے. سمجھیے, اعمال میں بنیاد اللہ کی رضا ہے اور اعمال کے اندر حجاب ہے. یہ دو ہے, رضا ہے, یہ باطن, اس میں ایک لفظ ہے. اگر وہ غالب ہے تو تم مفتی نہیں, اور یہ غالب ہے تو پیر نہیں, اور وہ مغلوب ہے تو تم ہے مگر خطرے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو خطرے میں کیوں فرمایا؟ بلکہ ایک حدیث ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے جاہل ہلاکت میں. ختم ہو گئی, یہ تو فتویٰ ہے آپ کا. جاہل ہلاکت میں, اس لیے جاہل نہ نفس کو پہچانتا ہے, نہ حرام پہچانتا ہے, نہ حلال پہچانتا ہے, اور یہ نفس کو نہیں پہچانتا, وہ اللہ کو نہیں پہچانتا. فرمایا وہ ہلاکت میں. آگے فرمایا اہل علم ہلاکت میں ہے اگر وہ باعمل ہے. اہل علم مطلق ہلاکت میں نہیں فرمایا, پہلے جاہل کو فرمایا. لیکن اہل علم کو پھر اس انداز سے گیا ہے کہ اہل علم ہلاکت میں جبکہ اس پر عمل ہوتا ہے. فرمایا کہ اہل عمل یعنی عمل کرنے والا ہلاکت میں ہے جبکہ وہ اخلاص سے نہیں ہوتا, اللہ کے لیے نہیں کرتا. اور اخلاص والا خطرے میں حضور نے فرمایا. ہلاکت نہیں کہ کب اخلاص نکل جائے. اخلاص کی نوعیت اللہ کی طرف منسوب ہوتی ہے. کس کی طرف ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف منسوب ہوتی ہے, یا اس کو راضی کرنا ہے. اور نفس کی ہر عمل کا مزاج مخلوق کی طرف ہوتا ہے کہ لوگ مجھے سچ چاہتے رہے, لوگ مجھے ماشاءاللہ فتوے دینے میں اچھاتے رہے, لوگ مجھے ماشاءاللہ تبلیغ میں اچھاتے رہے, لوگ مجھے خانقاہ میں اچھاتے رہے, لوگ مجھے نماز میں اچھاتے رہے. اس کی بھی کیا ہے بس. اگر یہ مول نصیب نہ ہوا تو جتنے درجات جاہل اہل علم عمل اور سب کے سوال آ گئے. اس لیے کہ اخلاص نتیجہ نکلتا ہے. آغاز بہتر ہے لیکن آغاز پر کامیابی انجام سے کامیاب ہے. انجام قبولیت ہے اور قبولیت کا واسطہ اخلاص سے, اور اخلاص میں مابین جو تصادم ہے وہ مخلوق اور خالق کا ہے. کہ خالق کو راضی کر لیا, مخلوق کو راضی کر. ٹھیک ہے نا بھیا؟ خالق کو راضی کر لیا, مخلوق کو. اس لیے بازو نارے تکبیر کہ اللہ کرتے ہیں تو پھر جاؤ. کہنا کیا چاہیے؟ نعرے نہ لگائیے. ایسا نہیں کہ نفس کی بھڑک جائے. آپ کون سے ہوتے ہیں جو اس نعرے سے نہ بھڑک جائے؟ جو کوئی نعرہ لگا کہ واہ واہ واہ, کہنا کیا ہے؟ سمجھیے وہ تمہیں منا ہے. اور نعرے تکبیر نہیں لگا سکتی, وہ تو زمین ہوتی ہے. اللہ اکبر. یہاں اگر کوئی جملہ پسند آئے تو کیا کہا جاتا ہے؟ سبحان اللہ, تاکہ لوگ سمجھ جائے. کیا سبحان اللہ, پاک اللہ ہے, تیرا کوئی کمال ہی نہیں, نہ تیری زبان نہ تیری فساد, سب اس کا دیا ہوا. پاک اللہ ہے. باقی اگر تم اپنے پر آئے تو تم بھی نہ پاک. یہ ذہن سے اللہ کا دیا ہوا, زبان بھی اللہ کی دی ہوئی, آواز بھی اللہ, سب کچھ اللہ دیا. الحمدللہ
صحابہ نے کہا نہ تو کہنا چاہیے الحمدللہ سب تعریف ہے تمہارے اللہ نہیں تعریف کو ممانی فرمایا اس کے نطق کو سمجھا جب تعریف کہے گا تو اس پر آ جائے گا کہ سب تعریف اللہ نے مجھے اس مقام عطا فرمایا بس کوئی اس میں یہ خطرہ سبحان اللہ تاکہ اپنی نفی ہو جائے نفی ہو کے شرمندہ ہو جائے کہ میں کچھ نہیں اسلام میں ان کی اصلاح اور ہلاکت کے سارے نفس نگہبان جسے اپنے مکان سے نگہبان ہے اور اسے دیکھ بھالی کرتے ہیں تو لال بیگنی ہے ہزار پانی ہے فکرینی ہے اور اگر آپ نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا یا اپنی زمین کی نگہبانی نہ کی تو لامحالات جہریاں پیدا ہو جائیں گی اس طرح سے نفس پر اگر نگاہ نہ رکھی اور اس کی مخالفت کو کہ نہ اٹھے تو یاد رکھنا قوت بہیمی اس طرف بڑھ جائے گی کہ انسان سارے کے سارے گناہوں میں اس کی وجہ سے پڑ جاتا ہے اسی وجہ سے پڑ جاتا ہے اب رہا شیطان کا مسئلہ تو آپ اور ہم کبھی حرام کو پہچان لیں سمجھیں کبھی اتنے چوکس ہوں کہ حرام کو پہچان سکتے ہیں تو ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو شیطان آتا ہے اور وہ حلال کی طرف راغب کرتا ہے حلال کی طرف راغب کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ مرغی قریب نہیں آتی بکری جو بھاگی ہوئی قریب نہیں آتی اس کو لوسن دکھاؤ مرغی کو دانا دو جب چھری کے نیچے آتی میں پھٹ پڑ کے وہ لا لے کہیں ہر چیز کو دکھانے کے لیے کوئی سے آگے کرتے ہیں اس کو پسند ہو اب یہ کہ نیک صفت سے اپنے آپ کو سمجھتا ہے اور ہوتا ہے اس کو حرام حلال کی طرف راغب کرتا ہے اور یہ خوش ہوتا ہے لیکن یاد رکھیے حلال کی طرف یک راغب ہو جانا اس میں چوکھن نہ رہنا چاہیے جیسے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے میں سچ بات کر رہا ہوں آپ نے کہا کہ میں جہاد کے لیے تیار ہو جاؤں بہت اچھا خیال ہے بہت اچھی رغبت ہے لیکن کیونکہ صاحب دل تھے مطلب فکر لیے ہوئے تھے ہمارے یہاں دین کو بے فکری سے نہیں لیتے تھے ہم تو دین کو دنیا کو جتنی سوار کرو سنبھل کے لیتے اتنا دین کو سوار اور سنبھل کے نہیں لیتے میں آپ کو سچ کہتا ہوں جتنا دنیا کا خیال کرتے ہیں ایک تیسرا نفس کے جائے اس کا خاص خیال دیتا
اس کو اٹھاتے اور خیال کرتے ہیں، ہر قیمت سے کو چھپا کے رکھتے ہیں. اتنی مہربانی ہے ایمان کی ہم رکھتے ہیں نہ موت کی رکھتے ہیں، اور یہ ہم نفس کو نہیں پہچانتے. سنا کہ آپ نے غور کیا اللہ نے عقدہ کھولا کہ میں تجھے مجاہدوں میں جکڑے ہوئے ہیں، اس لیے تو چاہتا ہے کہ میں جہاد میں جا کے قتل ہو جاؤں. نفس نے شیطان نے کس سے مل کر تجھے راضی کر لیا نفس. اور تیسرا کا تو یہی نکلا نفس مجاہدے سے تھک چکا تھا، اس لیے شیطان نے اس کو مشورہ دیا، اس نے قبول کر لیا کہ جان چھٹے سے ایسا نہیں. وہ جہاز دیر کا تھا، اس کے تھوڑے سے اس فاقے کو بڑھنی تھی، میں تو جانا چاہیے. اس نے کہا میں تجھے مجاہدوں میں جکڑ جکڑ کر سیدھا کروں گا. جی ہاں، اس لیے کہ مجھے وہ حدیث یاد ہے کہ بہترین جہاد اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا. کافر کے سامنے لوگوں کے ساتھ دیکھنا ہوتا ہے کہ کافر کے سامنے ہم نے جہاد کرے. جہاں جہاں جہاد کا نام رکھا ہے ملک کو آزاد کرانے کے لیے، ملک کو آزاد کرانے کے لیے، آزادی لینے کے لیے. لیکن اس کو پتا نہیں ہے نفس سے آزاد اگر ملک کو بھی آزاد کر لے تو بھی تو ملک کا غلام ہوگا اور ملک کو پھر سے کھائے گا. مگر نفس سے اگر آزادی ملی تو پھر ملک میں اللہ کا حکم چلائے گا، حضور کے طریقے کو رواج دے گا. یہ نوٹ کرنا. ایک مجھے مثال بتا جس کا نفس مغرب ہو وہ کہیں بھی صحیح نکلا، وہ اپنے مقام سے نکلے. اس لیے اللہ والوں نے کیا مانگا سنو، نفس پر حکمرانی مانگی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ خصوصاً فاروق اعظم کو پتہ چلا کہ مجھے خلافت ملنے والی. اللہ اکبر، ایک پاکیزہ ہستی دنیا کے بے ثباتی کا وہ عالم کہ اچھے اچھے انسانوں میں اس کا صاحبہ بھی نظر نہیں آتا ہے، وہ ثباتی کا عالم، لیکن بھاگے جا رہے ہیں. کبھی جگہ بھی ذرہ کو کہتے ہیں، کبھی عبدالرحمن بن عوف کو کہتے ہیں کہ آپ خلافت کے لیے بھاگے جا رہے ہیں. نہ ہو کوئی قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ حکمرانی کو کوئی کچھ نہیں. یہ حکمرانی نہیں کہ خلافت جو حکومت کا طالب بنتا اور نفس غالب نہیں ہوتا سمجھنا اس کا انتظام ہو گیا دیکھ کا. ایسی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی رحمہ اللہ تعالیٰ اور فضل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ہارون رشید کو بھی یہی کہا، ایک اگر بکری کا بچہ ناحق مر گیا اللہ پکڑے گا تمہیں ساتھ. اللہ والے نے اگر حکم مانگی تو نفس سے حکم نفس. اب میں حقیقت کی طرف جا، یہ سب باتیں حقیقت ہے لیکن پنہا حقیقت. جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت دینے کا ارادہ سیدنا عمر کے صدیق صاحب حراج بستر سے بیمار، آپ کو بھی گوشت میں زہر دیا گیا ہے، آپ کو تو نہیں پتا دیتا. خیر عام بندہ سر مطلب دوست اپنے سے جو مارے نہ جاتے ہیں وہ نفس والے مارتے ہیں والے کبھی نہ کبھی دشمن سے جواب نہیں اٹھاتے. اگر سامنے فرماتے ہیں کہ کفر کے بعد اگر کوئی گناہ ہو تو دل دکھانا ہو، نہ ہو کسی کا دل دکھانا ہو، چاہے وہ مسلم ہو چاہے کافر ہو. تمہیں کافر کا بھی نہ خاص دکھایا کہ یہ کفر کے بعد کا گناہ ہے.
اللہ ہماری ہلاکتوں کو کامیابی طرف لے جائے، اس میں خیر ہے۔ ہم ان خاکوں پہ مطمئن نہ بنے کا موجود امت ہے، ہم اس دن میں جائیں کہ امت کی حیثیت کے پیچھے قبول بھی ہوئے نہیں ہوئے، یہ کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ حضور کا یہ امتی، سرٹیفکیٹ یہ امتی ہے، وہ اللہ قبول کرتا ہے۔ یہ کوئی سرٹیفکیٹ نہیں کہ اللہ کا بندہ ہے، بلکہ یہ سرٹیفکیٹ ہے کہ اللہ کے وہ یہ میرا بندہ ہے۔ چنانچہ پتہ ہے آپ کو، حضرت بھائی بستانی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے جب خواب میں دیکھا تھا آپ کے ساتھ کیا ہوا، کہا نکیروں نے سوال کیا کون تیرا رب ہے؟ آپ نے کیا جواب؟ میں نے کہا میں کہہ دوں کون میرا رب ہے، اسے تم ہی جا کر رب کو پوچھ لو کہ بھائی اس کا تو رب ہے۔ ابھی بات کریے، ہم نے دعویٰ کر رکھا ہے کہ اللہ کے ہم بندے ہیں، اوپر کوئی قبولیت ہے؟ اس لیے کہ دعوے میں بھی نفس ہوتا ہے۔ دوست تو اپنی ذات کا کتنا دشمن ہے تجھے پتا نہیں، جب اپنا دشمن ہے تو سب کا دشمن ہے۔ مفاد کے تحت سلام کرتا ہے، مفاد کے تحت جھکتا ہے۔ یاد رکھ بائیں سے بھی تیرا تعلق اندر ہوگا، ظاہر میں نظر آئے گا، غور سے سننا، ظاہر میں نظر آئے گا کہ دن نہیں آ رہی، باطن میں تو مفاد پرست ہوگا۔ اس لیے تو سرکار نے فرمایا اے اللہ میرے ظاہر سے میرے باطن کو زیادہ اچھا کر، اللہ اللہ، اور میرے ظاہر کو بھی اس کا مفہوم ہے اچھائی سے برقرار رکھ۔ اسی طرح سے ہر شادی میں اللہ والے نے مانگا اللہ ہمارے باطن کو اچھا کر دے۔ باطن کیا ہے؟ کوئی پھیپھڑے ہے، کوئی کلیجہ ہے، کوئی باطن نفس ہے، کوئی پلوشن ہے، جی ہاں، ورنہ ہر عمل کا شکل جو ہوگی وہ بہت اچھی ہوگی اور سیرت والی ہوگی۔ اس کی طرف کوئی متوجہ نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے اسلام اور ایمان کا پہلو نفس سے اٹھانا چاہیے۔ یہ بنیادی مساجد میں تقریریں ہونی چاہیے، لیکن یہ اللہ کی عطا ہے جس کو دے دو، اور ایسی عطا والا بھی خطرے میں ہوتا ہے کہ اپنی طرف منسوخ کر دے کہ مجھے خود خدا بہت کہلواتا ہے، یہ تو شکر ہے، لیکن میں بھی کچھ بہت ہوں۔ الہام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لے تو خطرہ ہے، الگ کرنا پڑے گا، میں کو الگ کرنا پڑے گا، تو کو مقدم کرنا پڑے گا، یہ کامیاب ہے۔ تباہی کس چیز کی ہے؟ یہ محرومی ہے کہ ہمارے لیے اللہ نے ہدایت پیدا نہیں کی، ہمارے لیے معرفت مقدر نہیں کی، ہمارے لیے جلوہ مقدر نہیں کیا، برکتیں ہمارے لیے نہیں، کافروں کے لیے تو رکی ہوئی ہے جب مسلمان بنے، سب کچھ ہمارے لیے، لیکن کسی چیز سے دریافت نہیں۔ بات کیجیے گا یہ سب محرومی ہے۔ جب خالق سے یہ حقائق نہ لے سکے تو پھر زمین پہ مسلمان کیسا؟ اس لیے کہ نفس والا ہے، نفس والا مسلمان خوب یاد رکھیے۔ صحابہ کرام جو ہمارے سروں کی تاج، ہمارے اسلاف ہیں، ہمارے مقدس ہستی، ایک صحابی کو ایک پردے میں بٹھا دیجیے، تمام جہاں کے اولیاء اللہ کو ایک پردے میں رکھیے، وہ پڑا ایک صحابی کا ٹک جائے گا۔ چاہے اس میں ہمارے حضرت والا پیرانے کی ہو، چاہے ائمہ اربعہ ہوں، چاہے معصوم ہو، چاہے اولیاء کرام مقدس ہو، تو پردہ جھک جائے گا۔ کیونکہ سارے صحابہ ایک پردے میں رکھ دیجیے، ایک نبی اور رسول کو ایک پردے میں رکھنے بھاری ہو جائے گا، تو تمام انبیاء اور تمام اولیاء ایک پردے میں رکھیے، حضور کا پردہ بچھائیے، اور حضور کو ایک پردے میں بچھائیے، خدا کی ایک صفت بھاری ہو جائے، اللہ نے اس کی صفت بھاری ہو جائے۔ خوب یاد ہے اس بات، اس لیے نفس
جب شہرت نہیں چاہتا تو اس کے شیطان کے حجاب نورانی میں منہ کو دین میں دے دیتا ہے، دین میں دیتا ہے، سننے والے حضور کو ماننے والے، اور یہ بھی حضور کو ماننے والا اور حضور کی تعریف کرتا ہے۔ جب حضور کی تعریف کرتا ہے، کھانے کی دعوت ملتی، واہ واہ ہوتا، پھولوں کا ہار ملتا، اور اس میں بھی نفس کا دخل ہوتا ہے کہ کام ہمارا بن گیا۔ حضور کی تعریف کی، آج شریف پڑی، دور للکار کے پڑا، تقریر کر گئی، بس نفس سے میرا کام ہو گیا۔ نفس مسکراتا ہے کہ حضور کی تعریف تو حضور کو بننے کے لیے تھی۔ یاد رکھیے، دین کسی کو اپنا بنانے کے لیے نہیں ہے، نہ دین کسی کا بننے کے لیے۔ توحید کے دائرے میں دین کسی کا بننے کے لیے نہیں ہے، نہ کسی کے بنانے کے لیے، نہ تم بندہ بنا نہ تو بندہ بن، واحد اللہ کا بندہ بن، مخلوق کا بندہ نہ بن۔ ساری مخلوق جو چاہے اس کے مقابلے میں جو اللہ چاہے اس کو دے، یہ بندگی ہے، یہ اطاعت ہے۔ اور ساری مخلوق جس طرح کو طے کرے اس کو چھوڑ، حضور جس طریقے کو بتائیں اس کو دے، یہ محمد ہے۔ لیکن اس کے بعد میں جب انسان ان دنیا میں خاکوں سے ہٹتا ہے تو پھر جو توش کے لوگ ہوتے ہیں دیندار، اس کو پھر شیطان ان شہرتوں میں ڈالتا ہے اور حضور کی سیرت اور اس لیے اللہ والوں نے جب تصنیفیں لکھی ہے، علامہ احمد پوری تعظیم فرمائے اپنی کتاب لکھ کے لکھا ہے، اللہ اس کو دیکھا روتے ہیں، لکھنے سے پہلے بھی روتے سوچتے ہیں اور لکھنے کے بعد بھی روتے ہیں کہ شہرت پہ قلم نہ چلے اور قبولیت تک روتے ہیں۔ اللہ اکبر، تو کیا بتایا۔ آگے آپ چاہیے اس نقطے پر سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ہمارے اسلاف کے بارے میں نے خود کہا، ان کی نقل و حرکت ہمارے لیے عبرت ہے، ہمارے لیے عبرت۔ چنانچہ عبارت صدیق کے پاس حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے پہنچی، سننے کو کہا حضرت آپ جو ہیں صاحب فلاح، اللہ آپ کی عمر میں برکت دے، ہو سکتا ہے کہ آپ چلے جائیں، تو مومن کی فراست عجیب ہے۔ ایک عرض کرنا چاہتا کہ کہیے میرا اور دوسرے صحابی کا ارادہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑی مقدس ہستی ہے، یہاں نبی پاک جس کی بات میں کہا جائے، لیکن اس کو خلافت نہ دیجیے، اس لیے تیز ہو گیا۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے بازی ساری کی صحابہ کے نفس نے کہا کہ بابا یہ ہمارے پر تیز کروا دیں، بس راحت کا تو مسئلہ تھا۔ یعنی ان نورانی نقطوں سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، تو اطمینان تو نہیں رہنا چاہیے کہ ہماری ذات اچھی ہے، اور جس کو یاد رکھے جو اپنے آپ کو جس گھڑی میں اچھا کہتا ہے اسی گھڑی میں یہ برا ہے، اسی کی تکبر سے وابستگی ہے اس کی۔ اور اردو فرماتے کبر کا رائے کے دانے کے برابر ہوگا وہ دوزخ میں جائے گا۔ حدیث قرآن کے بعد کو حضرت ابوبکر صدیق رونے لگے، مجھے بٹھایا، دماغ سے ان کو بٹھایا، اللہ اور کہا کیا کہا کہ عمر کو میں مقرر کروں، میں جانتا ہوں کہ اس وقت سب سے زیادہ ہے کون، اللہ۔ انہوں نے جلال کو دیکھا، ابوبکر صدیق نے صفات کو دیکھا، یہ جلال کی صفت بھی نور ہے، اس لیے منکرات کو جو کاٹتی ہے، جمال معروفات کو نیکیوں کو پھیلاتا ہے، اور جلال منکر کو ذبح کرتا ہے۔ یہ خدا خود بھی جلیل ہے اور جمیل ہے، جب تک دیتے ہیں تو اس وقت کے جلیل ہے
ایسی تکلیف دیتے تاکہ گناہوں سے پاک کر دیتے، اور جمال پہ آتے ہیں تو خوب نوازتے تھے. صفات بری نہیں ہے، نفس کی صفت ہوتی ہے. اگر یہ جلال نفس پہ آیا تو غصہ بنتا ہے، وہ حرام. ہمارا تو سکھ کو جانتے تھے یہی غصہ اگر بے محل ہوا اور بے ذات سے ہوا تو حرام ہے. وہ اللہ کی مائل تربیت کو اٹھا کے دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جلال میں آتے تھے تو یہ نسل پھول جاتی تھی، یہ نسل پھول جاتی تھی. تو کیا آپ کا یہ غصہ تھا جس کو ہم حرام کرا دیں گے؟ کیا اللہ کے جلال کو ہم حرام کرا دیں گے؟ تو نبی کا جلال غصہ نہیں ہے، جلال ہے، اور وہ جلال کی صفت کے مزار. لیکن دوست تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان میں پڑا ہے، مشکل منزل سے پڑا ہے. تو اللہ کو پہچاننے کی منزل سے پڑا ہے، ناممکن منزل سے پڑا ہے. وہ ناممکن کا حضور ہوتا ہے، اس کو سیکھنا نہیں ہوتا. ناممکن نزول سے نصیب ہوتا ہے. اور نبوت اور نبی کی جو معرفت ہے وہ جس مشکلوں میں خاکوں میں چلے اس سے گزرنے سے ملتی ہے. جیسے بیٹے کو ماں کی پیدائش کی تکلیف کا معرفت قیامت تک نہیں ہو سکتا ماں بچہ بیٹی کو ہو سکتا ہے شادی کرے، اس لیے تو اس تکلیف سے گزر چکے. تو مشکل نام مل گیا، یہ راہیں بند ہوگی جب تک تم اس کو نہ پہچانو. اس لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تم غرض کے لیے استعمال کرے گا. جی ہاں، ایسا شیطان کا یہ فرض ہے. حضرت شیطان فرماتے ہیں جب اللہ کی رحمت اور اس کے کرم کو اور حضور کی بخشش کو سامنے رکھ کے گناہ کرے، یہ کھلا شیطان کا فرض ہے. امام ہوئے اور جو پھر الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے مجدد 100 سال کے بعد پیدا ہوتا ہے. بڑی باکمال ہستی ہے. لیکن انہیں اس کو نہیں پہچانا تو حضور کو یہ بھجوائے گا، اور حضور نے نہ کہا وہ اس کے بعد تلوک دے گا. سرکار ہے تو کیا جانے، یہ سب نقصانیت ہوگی. تجھے پیدا کیا اپنی ذات کو پہچاننے کے لیے، عبدت کے ذریعے معبود کو پہچان، عبدت کے ذریعے معبود کو پہچان، یقین کے ذریعے اس کا چلتا اس کے تاثر کو پہچان. اس کے لیے پیدا کیا. لیکن سب کیا لگائے پہلے اپنے آپ کو پہچان. کوئی نالی کرنے والا فرماتے جس نے اپنے نفس کو پہچانا، نفس کو پہچان لے گا اس کو کچھ نہیں دیتا گا. او حجاب یہی قدم زیادہ تو اس کا رات دن جو کہتا ہے اس کی مانتا ہے. جی ہاں، تم جو تقاضے کرتا ہے 2 رکعت پڑھ لے تو سستی دلیل کرتا ہے. مفتی سے فتوا لیجیے کہ بار بار پڑھنا مت کی ضرورت ہے، ذکر کرنا بار بار ضرور. تو کی فتوا لے گا چلتے چلتے پان کھا، ایک پان دینا، پان کھا لیں گنے کا رس اچھا ہے تو پیارا دینا نا، کھڑے کھڑے گنے کا رس پیتا. آگے جا کے دیکھتا ہے سموسے جلیبی یا پاؤ بھر باندھ دینا. حضرت نفس کا تو ماشاء اللہ کے پابند ہے. خدا نے تو اتنا احکامات نہیں کیا. لیکن وقت کے احکامات سے کس چیز کا تعبی وقت ہے، اسی میں کہتا بھی وقت تو شیطان کا مانتا ہے. نفس کے کہا سچا فیصلہ بھی وقت سے پڑا ہے. لیکن جب دکان سے جانا ہے اور ملازمت اچھی ہو تب وقت سے جلدی جانا چاہیے. ہو سب سے کھانا آ جائے تو نفس اٹھ جاتا ہے اور شیطان بھی چوک کرنا رہتا ہے. کس منزل کو تم پہچاننا چاہتا ہے عثمان اپنے نفس کو؟ کیا تقریر سننے آئے ہو اور کیا مسجدوں میں تقریریں ہو رہی ہیں؟ کس بات کی؟ اعمال کے فضائل کی. اعمال کے فضائل میں نفس عزت لے گا. آپ نے فضائل کی طرف راغب نہیں ہوگا. سخی ہوگا تو کہے گا مجھے لوگ سخی کے بتایا حدیث شریف کے اندر کہ سخی کو اونڈے مو جنم میں ڈال دیا جائے گا. اس لیے کہ اس کے نفس میں شہرت کی کہ لوگ مجھے سخی کریں. موت لگ گیا فلاں سخی صاحب ایسی صاحب کے یہاں جو بنگلہ بنا ہوا اس کا یہ بنایا اس نے بنایا. حدیث شریف میں اونڈے ڈال تو شہید
शहादत की उम्मीद रखता है, सही शोहरत के साथ मरा, मखलूक की शोहरत ली, ओंधे में उसको डाल दिया, सबसे बड़े अमाल। और आदमी ने तकलीफ शोहरत के लिए की, उसको ओंधे में डाल। अगर ये नफ्स को पहचान के, सही नफ्स को पहचान के, तो अल्लाह के लिए जान दे। तो ये कहते शहादत मांगता, गुमनामी की शहादत दे अल्लाह, तो शहीद हो जाए पता भी न चले कि हम शहीद हुए। इसलिए कहते हैं कि अगर इस हाथ से दे दूसरे हाथ को मगर इसका क्या मतलब है? क्या दूसरे हाथ से जो ममानियत को कहते हैं कि ये नियत हो कि मैं जाहिर में दूँ तो ये नियत करके दूसरे भी देगा तो खैर है, वरना बातिन लगे इस हाथ को दे, इस हाथ से दे, क्योंकि हर चीज की देख आपसे करनी चाहिए जो अच्छी है, तो बाएं हाथ को न कर। क्या मतलब था? कहीं सूरत का जुमला कोई न ले की माशाअल्लाह खूब देने वाला, कड़ी निगरानी तो दुश्मन की रखता है, कर्फ्यू में सारी चीजें बंद रखता है, लेकिन दिल को नहीं बंद रखता, इस पर कर्फ्यू नहीं लगाता। अल्लाह वाले कहते दिल की चौकीदारी कर, जिससे नफ्स लपेटा हुआ है और ख्वाहिशात से मुज़य्यन है, तो हर चीज में चौकस है। गोली लगने से डरता है, याद रख गोली जहन्नम में नहीं पहुंचाएगी, नफ्स की गोली जहन्नम में पहुंचाएगी। अल्लाह मेरी भी हिफाजत करना। रस्सी बात गुरूर की तरफ मंसूबे तो कोई रस्सी नहीं, हकीकत है, लेकिन समझ न हो तो याद रखिए इसमें नफ्स उसमें ढा देता है। जैसे इंसान कुर्बानी को रस्म में ढाल देता है, हालांकि तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है तो उस दौर में कुर्बानी से बढ़कर कोई क्या अमल नहीं। अल्लाह है, लेकिन पूरे कुर्बानी में तो जज्बे क्या है? गाय को फूल का हार पहनाता है, 2 दिन तो घुमाता है और शौहरत भरता, तो इसके दौरान वाह वाह होती है नहीं। अंदरून को तो जांच, अंदरून को जांच के अंदर क्या है, लेकिन कुर्बानी का हकीकी खाका क्या था कि अल्लाह आज इससे शरीफ हुआ है, कल आपकी जरूरत होती तो इसको दे। ये हकीकत है, ये इसकी शक्ल है, ये इसकी हकीकत है। जी हाँ, हाजियों को भी यही सिखाया गया और साहिब मालूम को भी सिखाया गया, और जो साहिब मालूम को दिखाया गया। तो कुर्बानी का खाका अपनी नफ्स को, तो अपनी ये जान कौन देगा? जान तो बहुत देंगे, बाकी नालायक लोग भी जान दे देते, तो नहीं देते, किसी की जान ले लेते, जान दे देते। इससे क्या अल्लाह के लिए कौन जान बचता है? इसलिए तो जो नफ्स सवरा हुआ होगा वो चौकन वाला। तो मैंने कहा हर अमल में हम मुंसलिक हैं, और ये हमारा नफ्स है, हम या तो हमारे दुश्मन बने हैं, तो याद रखिए खतरा है। अगर हमारे हम अगर सोच दें तो याद रखिए नफ्स की ख्वाहिश इसकी मुखालफत है, नफ्स की खैर ख्वाहिश की मुखालफत है, तो अपनी जात का मुखालिफ बन गया, तो अपना दोस्त बन के दोज़ख से बचने का जरिया तेरे लिए पैदा हो जाएगा, वरना तुम देखेगा आज शिकायत जिंदा ऐसी कैसी माहौल की वजह से थोड़ा जाहिर आता है, अंदरून नहीं बदलता। सोना जो है सोना बातबार इंसान सलाहियतें रखता है, इस्तेदाद रखता है। मुझे मक्का मुकरमा में एक एयरफोर्स के कहने लगे कि हम जो है जमीन के खलीफा हैं। जब मैंने तकरीर की कि आज से मैंने तौबा और कभी नहीं कहूँगा, सिफात नहीं होती। जब मैंने कहा जी हाँ, से आज जो खलीफा रेडियो पे आते हैं, हम खलीफा हैं, क्या कहते हम सब खलीफा हैं, देखिए सब खलीफा हैं। अल्लाह कैसा धोखे लगा, हर चीज की सिफात हुआ करती माशाअल्लाह। तो मैंने कहा दोस्तों हमारे सिर के साथ मस्त लगा हुआ, अल्लाह तबारक व तआला से मदद मांगनी चाहिए। अल्लाह इंदी आउज़बिका अल्लाह मैं इन्नी आउज़बिका फितनत निसा, औरतों के फितने से पनाह मांगी। अल्लाह मैं आउज़बिका इब्लीस से जुनूद, इब्लीस से, इब्लीस के खासे से इब्लीस कहते हैं, और इसके लफ्ज़ी से पढ़ना
شروع انفسنا وسیئات اعمالنا ومخلوقنا. میرے نفس سے اللہ پناہ عطا فرما. میرے نفس کے سر سے پناہ عطا فرما. پناہ مانگی ہے. نظران کو پناہ ہے. دشمن سے تو پناہ مانگتے ضرور مانگنا چاہیے، لیکن دشمن دور ہے، اس کو بھی کمزور نہ سمجھ. جیسے آگ تھوڑی لگی ہو اس کو کمزور نہ سمجھ. قرض تھوڑا ہو گیا ہے اس کو کمزور نہ سمجھ. اور دشمن چھوٹا ہو اس کو کمزور نہ سمجھ. اور یاد رکھ، تو سمجھتا ہے کہ نفس میرا نہ کچھ مانگتا، اس کو بھی کم نہ سمجھ. اس لیے میں نے اس حج کی خاطر چاہتا کہ اللہ نے کہا ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. نفس کے متعلق کہا خبردار، یہ اعلان فرمایا ولا رفث ولا فسوق ولا فسق بات ہے، لڑنا جھگڑنا، غلط باتیں عورتوں کو نگاہ اٹھانا. حاجی تو کہتے خبردار بچنا. یہ تو کا جانتے ہیں حاجی مرغیاں کھاتے جائے گا، تگڑا اور تازہ ہوگا، یہاں زمینوں کی مال کھاتے چلا ہوگا، دفتری کے کھاتے چلا ہوگا. یہ نگاہ نہیں بچے گی، ٹکراؤ ہو جائے گا. اور اس کو حج کی روح کہا گیا ولا رفث ولا فسوق. یہ نفس کے وقت ہو چکا. اللہ کی دعا مانگیے. نہیں اور آپ بے طلبی سمجھیے، رسمی باتیں نہ سمجھ. جو صحیح بات ہے اس کو رسم میں ڈال دیا جاتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات حقیقت خیر ہے. آپ مانتے ہیں حقیقت خیر ہے. یہ خیر خواہ ہے، یہ طبیب عارضی ہے. ماں باپ سے زیادہ خیر خواہ ہے. ماں باپ کو ہلاک کرنے دیتے لیکن نفسانی سے ہلاک کر دیتے. یعنی بشریت کی جو نقصان ہے کہ ماں کی ممتا کتنی ہوتی ہے. دیکھیے حالانکہ ممتا جو ہے جز محبت اللہ کی، یہ اللہ کی محبت میں سے حصہ ہے. لیکن جب بشریت جڑتی ہے تو ماں بشریت جب گالی جا جاتی ممتا چھٹ جاتی ہے. اور بشریت ماں کی نفس کے ساتھ ہوتی، بچی کو لاکران نماز میں نہ اٹھا تو کوئی حرکت نہیں. بچہ اس سے کیا ہوا؟ حالانکہ پتہ ہے بقول حضرت علی کرم اللہ جو ایک عقب جہنم میں جلے گا جس سے 8 لاکھ سال ہوتا ہے. اللہ جہاں اگر کوئی جملہ پسند